کرسمس منانا اسلام میں جائز نہیں ہے کیونکہ مذہبی تہوار ہے. ہمیں اللہ رسول نے دو چیزیں دی ہیں, دو عیدیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو ہمیں تیسری عید کی ضرورت نہیں, لیکن دنیا مناتی ہے, ان کو منانے دو, کیونکہ لا اکراہ فی الدین. قرآن کیا کہتا ہے؟ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن کرسمس چونکہ عیسائیوں کا تہوار ہے, اس مناسبت سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اسلام میں یہ جو سیکولر قوتیں جو ہے نا, جو سیکولر قوتیں, ان سے بہرحال عیسائیت اچھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ اخلاقیات ملیں گی آپ کو. تبھی اسلام بھی عیسائیت کو دوسرے مذاہب سے ممتاز اور جدا کر کے پیش کرتا ہے. میں اٹلی میں گیا نا, میں نے وہاں ولاگ بنایا کہ عیسائیت کا تھوڑا سا بتایا. تو جب تک عیسائیت دنیا میں تھی, ہومو سیکشولیٹی کو لوگ غلط سمجھتے تھے, زنا کو لوگ بولو غلط سمجھتے تھے. ولد الزنا, بچہ پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا, پردے کا رواج تھا. اب یہ جو سیکولرزم جو اور نام نہاد جو لبرلزم پھیل رہا ہے نا, اس کے خلاف تو تمام مذاہب کو مل کے کام کرنا چاہیے, خاص طور پر جو آسمانی مذاہب ہیں. کیونکہ ہمارا جو اختلاف ہے نا, سب سے بڑا اختلاف تو ملحدین سے ہے. کیونکہ الحاد ایسی چیز ہے جو آپ کو لا مذہب بنا کے انسان اور درندے میں فرق ختم. ملحد تو بالکل ہی درندے ہوتے ہیں نا بھائی. ایتھیس کے پاس کیا معیار ہے اچھائی اور برائی کو ایکسپلین کرنے کا؟ کوئی معیار رہا؟ کل یہ بہن سے نکاح کو بھی لیگل کر دیں گے. آپ عقل کی بیس پہ کیسے برا کہو گے؟ کہہ سکتے ہو آپ؟ ماں بیٹے کا مقدس رشتہ ہے, وہ بھی گندا ہو جائے گا. باپ بیٹی کا مقدس رشتہ, وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ عقل تو کیسے گائیڈ کرے گی؟ سب چیزیں لیگل ہو جائیں گی. کل آپ دیکھنا, ہومو سیکشولیٹی 50 سال پہلے کے ایتھیسٹ سے پوچھے نا, وہ کہے گا یہ گندا عمل ہے. آج وہ کیا کر رہے ہیں؟ بہت اچھا, کیونکہ خود مبتلا ہو گئے اس میں. خود کیا ہو گئے سوسائٹی میں, وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بالکل. تو یہ تو انسانیت کے لیے بدنما داغ ہے. مذہب چاہے کوئی بھی ہو, ہندو ازم ہو, یہودیت ہو, عیسائیت ہو, سکھ ہو, کوئی بھی مذہب ہو, کہیں نہ کہیں آ کے آپ پہ کچھ نہ کچھ پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے. تو ان میں جو اسلام کے بعد جو سب سے اچھا مذہب ہے, اسلام کے بعد اور اسلام کے سب سے قریب ہے, وہ کیا ہے؟ وہ عیسائیت. کئی لحاظ سے اس پہ قرآن سے بھی دلائل ہیں, قرآن میں تو بہت سارے دلائل ہیں, اور عقلی دلائل بھی. عقلی دلائل کیا؟ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں, جبکہ ہندو اور دوسرے لوگ وہ پیغمبروں پر ایمان سرے سے رکھتے ہی نہیں ہیں. اب جو پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ پیغمبروں کے اثرات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تو عیسائیوں میں آپ کو آج بھی نظر آئیں گے. آپ چائنا اور امریکہ کو اگر کمپیئر کریں نا, ٹھیک ہے بڑے بڑے ظلم کر رہا ہے امریکہ, لیکن آپ اگر موقع ملے نا دونوں کو ظلم کا, تو آپ کو امریکن کم ظالم نظر آئیں گے. کیوں؟ ان کا کہیں نہ کہیں رشتہ جا کے کس سے ملتا ہے؟ ایک پیغمبر سے ملتا ہے. خوراکوں پہ آپ غور کر لو, آپ کوریا جاؤ, آپ کو بندر کے بھیجے کھانے والے ملیں گے. بندر کو پکڑا, کٹ مارا, زندہ بندر کا بھیجا, یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہیں, کھانے والے ملیں گے. عیسائیوں میں ٹھیک ہے مسلمانوں کی طرح حلال نہیں کھاتے, لیکن آپ کو کتے بلی اور بندر, یہ چیزیں عیسائیوں میں ان کا ریشو نہ ہونے کے برابر ہے. کیوں؟ فرق کیا ہے بھائی؟ مذہب کو تو وہ بھی نہیں مان رہے, یہ بھی نہیں مان رہے, لیکن کیا ہے, ان کے تانے بانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جا کے ملتے ہیں. کچھ نہ کچھ انسانیت کھانے پینے کے معاملے میں ہے ان کے اندر. مردوں کو غسل دیتے ہیں عیسائی. دنیا میں بہت ساری قومیں ایسی ہیں, کوئی مردوں کو جلا رہا ہے. دہشت ہے یا نہیں ہے یار؟ اپنی ماں اپنے باپ کو کیا کر دیتے ہو؟ جلا دیتے ہیں. میں تھائی لینڈ گیا, وہاں پر اوون رکھے ہوئے ہیں, اتنے خطرناک. ولاگ بناتے ہوئے بھی آدمی کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ لوگوں کی نیندیں اڑ جائیں. آپ اپنی سگی ماں کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ وہ سگی ماں کو لٹایا اور اوون میں ڈالا, اتنا ہائی ٹیمپریچر کی آگ ہوتی ہے, سیکنڈوں کے اندر راکھ بنا کے باہر. دل کانپتا ہے یار انسان کا. عیسائی یہ کام, بولو کرسچینٹی میں وہی ہے جو اسلام کا طریقہ ہے. مردے کو غسل دو اور قبر کے اندر بولو نا دفن کرو. بہت سے ملکوں نے تو ایسا کیا ہے کہ وہ راکھ بنا کے بوتلوں میں رکھ لیتے ہیں. عیسائیوں میں نہیں ہے. ہاں جو عیسائیت بالکل چھوڑ چکا ہے, ملحد ہو گیا, وہ ایک الگ بات ہے. خوراک کے معاملے میں اسلام کے قریب, مردوں کے دفن کے معاملے میں اسلام کے قریب ہے. اور کیا ہے,
قرآن مجید اور تمام پیغمبروں پر عیسائیوں ہندوؤں کے عقیدے 7 جنم جو اسلام سے میچ نہیں کرتا. سکھوں کا الگ عقیدہ ہے, عیسائیوں کا سیم وہی عقیدہ ہے, موت کے بعد عذاب قبر بھی ہے, میدان حشر بھی ہے, جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. سیم وہی عقیدہ ہے جو کس کا ہے. میں نے تو پڑھی ہے نا, انجیل بھی پڑھی ہے, تورات بھی, تو اس میں وہی جہنم کا نقشہ ہے جو کس نے کھینچا ہے, قرآن نے کھینچا. وہی جنت کا نقشہ ہے جو کس نے کھینچا ہے, بولو نا, قرآن نے کھینچا ہے. سیم وہی چیزیں. پھر قرآن نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے, تورات بھی نوح علیہ السلام کا واقعہ, انجیل بھی نوح علیہ السلام کا واقعہ. ٹھیک ہے, بہت کچھ فرق بھی ہے, لیکن بیسک چیزیں دونوں کی ایک ہی ہیں. قرآن بھی بیان کرتا ہے نوح علیہ السلام بہت لمبی عمر, صدیوں تک تبلیغ کی. عیسائیت بھی کہتی ہے نوح علیہ السلام سب سے طویل زندگی جس پیغمبر کو ملی وہ کس کو ملی ہے. ہندو تو پیغمبروں کو ہی نہیں مان رہے, عیسائی بھی نوح علیہ السلام کو مانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سب کی نظر میں پسندیدہ ہیں, جو اللہ کے خلیل تھے. نبی کے دور میں بھی یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے, عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہمارے. اسلام نے کہا اصل کس کے ہیں, ابراہیم تو ہمارے ہیں بھائی. ہندو کو بولو ابراہیم کس کے, بولے مجھے کیا کس کے ہیں. سکھوں کو بولو گے وہ کہیں ہمیں کیا بھائی لینا دینا ابراہیم علیہ السلام سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. تو وہی واقعات, قوم عاد, قوم سمود اور صالح علیہ السلام کا واقعہ, تو بہت ساری چیزوں میں آپس میں کیا ہے, پردہ. جو صحیح یہودی جو پردہ کرنے والی عورتیں نا بہت سخت پردہ کرتی ہیں جو مذہبی ہیں. عیسائیت میں بھی پردہ ہے, تو یورپ میں جب لا مذہبیت آئی ہے 100 سال پہلے تو جا کے پردہ اترا, ورنہ عیسائیوں میں پردہ تو مسلمانوں سے بھی زیادہ بہت سے گھروں میں ہوتا تھا. ان کے تو یہ فخر تھا کہ ایک عورت کی کلائی پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑی, اس کو فخر کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا. تو بہت ساری چیزیں کیا ہیں. اب دیکھو قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے. سب سے پہلے بات یہ, قرآن نے کہا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اے ایمان والو, اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ, میری مراد وہ صہیونی یہودی نہیں ہے جو اسرائیل والے. یہودیوں میں بھی 2 طرح کے یہودی ہیں, ایک جو فلسطین پر غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, ایک وہ جو یہ اس کو ظلم سمجھتے ہیں. ایسے بہت سارے یہودی ہیں. سارے یہودی بھی ایک لاٹھی سے ہانکنے والے نہیں ہوتے, ایک جیسے نہیں ہوتے. تو قرآن کہہ رہا ہے جب بھی اہل کتاب سے, یہود و نصارہ سے تم بحث کرو تو اچھے طریقے سے کرو, اور ان کو بتاؤ کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. دیکھو ہمارا تمہارا اختلاف توحید کے مسئلے میں ہے, لیکن حقیقت میں تم بھی توحید کے مدعی ہو. بت پرستی کو تم بھی غلط سمجھتے ہو, ایک خدا کے قائل ہو. ہم بھی کس کے قائل ہیں, ایک خدا کے. یہ چیزیں دونوں میں کیا ہیں, ایک ہیں. تو آ جاؤ اسی پر آ جاؤ. تمہاری اپنی کتابوں میں بھرا ہوا ہے خدا ایک ہے, تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا چھوڑ دو, اس سے تم سچی مچی کے عیسائی بن جاؤ گے. سمجھ آئی نا بات. اصل عقیدہ تمہارا وہ ہے جو ہمارا ہے, تو کیوں فرق کیا ہوا ہے تم لوگوں نے. کتنا بہترین انداز قرآن سکھا رہا ہے کہ نہیں سکھا رہا. اور تعالو عربی میں عزت کے ساتھ جب کسی کو بلایا جاتا ہے نا, دیکھو اردو میں بلانے کے طریقے, آئیے, بلکہ سب سے اچھا طریقہ ہے تشریف لائیے. کائنڈلی بھی لگا دو ساتھ میں. ایک ہے تشریف لائیے, ایک ہے آئیے, ایک ہے آئیں, آئیں نا, یہ سارے ہیں نا. آئیے نا, نہیں بھی آنے کا دل چاہ رہا ہوگا آدمی چلا جائے گا. آؤ, یہ تھوڑا سا ہلکا ہو گیا. آ, ادھر وڑ, مختلف قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو عربی میں کسی کو اپنی طرف بلانے کے لیے جو سب سے زیادہ مہذب لفظ ہے وہ ہے تعالو. کیا مطلب, تشریف لائیے, آئیے. تو اللہ نے کہا کہ جب عیسائیوں کو تم دین کی طرف بلاؤ تو یہ نہیں بولا ابے کیا کر رہا ہے, تو جائے گا تو جہنم میں, تیری تو بخشش ہونی نہیں ہے. اس کو کہو تعالو, آؤ, آئیے, الا کلمتن, آؤ ہم تمہیں ایک ایسی بات بتاتے ہیں جو اصل میں عیسیٰ کی تبلیغ تھی, عیسیٰ ابن مریم کی تبلیغ تھی وہ. ہم تمہیں عیسیٰ ابن مریم سے ہٹا نہیں رہے ہیں بھائی. عیسیٰ سے ہم بھی محبت کرتے ہیں, یسوع مسیح سے ہم بھی محبت کرتے ہیں, اور ہم زیادہ محبت کرتے ہیں. کیوں؟ پیدا ہوتے ہی ماں کی گود میں انہوں نے کیا کہا تھا, انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں.